السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں روزے کی حقیقت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ کیا ہے حقیقت میں؟ روزہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، روح میں تازگی پیدا کرتا ہے، قوت ایمانی میں اضافہ کرتا ہے، مومنوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث ہے، اخوت و صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، غم خواری اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ پچھلی تمام امتوں میں روزہ فرض رہا، حصول برکات کا بہترین وسیلہ ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے کلام الہی تورات کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب عطا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی و کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والے ہیں، اس کے باوجود 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتیں ملا کر ان کی تکمیل کر دی۔ اس طرح ان کے رب کی 40 راتوں کی میعاد روزہ رکھنے کی پوری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے بعد وادی سینا میں آ کر آباد ہوئے، جہاں انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ مصر میں ہی آپ نے اپنی قوم کو فرما دیا تھا کہ جب وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جامع کتاب دے گا جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح روایت ہوں گے، اور اب وہ کتاب عنایت کرنے کے لیے آپ کو کوہ طور پر طلب کر دیا گیا۔ وہ انہیں حکم دیا کہ یہ مدت جو پہلے 30 اور پھر 40 روز کر دی گئی، تمام مشاغل سے تمام کاموں سے الگ تھلگ رہ کر یاد الہی میں بسر کریں، تاکہ ذکر و فکر سے روح و قلب کو قوت و توانائی حاصل ہو جائے۔ آغاز وحی سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک پر غور کیا جائے تو اس سے روزے کی حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے اللہ کے رسول غار حرا میں تشریف لے جاتے، یاد الہی اور تجلیات ربانی کے مشاہدے میں مسلسل کئی روز روزے کی حالت میں گزارتے۔ مرضی مولا بھی یہی تھی کہ اس کے حبیب دنیا سے ایسے بے رغبت ہو جائے کہ نہ انہیں کھانے کی پرواہ ہو، نہ پینے کی چاہت، اور روزے جیسی عظیم عبادت اور ریاضت کے ذریعے سب سے اعلیٰ روحانی منازل طے کر کے پھر اس میں اپنا ابدی کلام نازل کریں۔ آپ مسلسل روزے کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ روح اور باطن کو ہر قسم کی علائشوں سے مزکی اور مصفہ کرنے کے لیے روزے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے اتنا شغف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے سے رہتے اور پے در پہ بغیر افطار کے روزے رکھتے۔ روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بعض صحابہ نے بھی پے در پہ روزے رکھنا شروع کیا تو کمزوری سے ان کے چہرے پیلے پڑنے لگے اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ چلتے چلتے لڑکھڑانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے کا سبب دریافت فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم آپ کی اتباع میں ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میرا حال تو یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پے در پہ روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ایک مسلمان نے عرض کیا، آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میری طرح سے کون ہے؟ میں تو رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر احکام خداوندی کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں اور جھوٹ و غیبت، دھوکہ دہی،
فریب اور دیگر افعال قبیحہ کے ارتکاب کو اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں، وہ روزے کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں، اور نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ان کا روزہ اور نماز بے روح ہوتے ہیں۔ ایسا روزہ افراد ملت پر مثبت و نفع بخش اثرات مرتب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ روزہ تو ان لوگوں کا ہے جو احکام خداوندی کی پاسداری کرتے ہیں اور حتی الامکان کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ روزے سے ان کی سیرت و کردار میں تقوی کا جوہر پیدا ہوتا ہے اور ان کی زندگیاں ارشاد بانی لعلکم تتقون کی عملی تفسیر بن جاتی ہیں۔ تقوی کی بدولت ان کے شب و روز انقلاب آشنا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں حرام و حلال کی تمیز کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ ایسا روزہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے اور عذاب دوزخ کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے یوں ڈھال ہے جس طرح لڑائی کے وقت تمہاری ڈھال ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بدبخت قرار دیا جس نے ماہ سیام کو یعنی روزوں کے مہینے کو پایا لیکن اپنے لیے عذاب دوزخ سے رہائی کا سامان نہ کیا۔ یوں تو پورے کا پورا رمضان مبارک فضائل و برکات اور انعامات و نوازشات کا مہینہ ہے، لیکن اس کے پہلے عشرے کو عشر رحمت، دوسرے عشرے کو عشر مغفرت اور تیسرے عشرے کو نار دوزخ سے رہائی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں رحمت خداوندی اپنے بندے کو بار بار پکارتی ہے اور جھنجھوڑ کر اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ اپنے گناہوں، سیاہ کاریوں اور فسق و فجور سے توبہ کر کے اس کے بارگاہ بے کس میں جھک جائیں۔ ان کی شان کریمی اپنے گنہگار بندوں کو اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانپنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ رمضان المبارک کی ساعتیں اپنے دامن میں برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا اتنا بڑا خزانہ لیے ہوئے ہیں کہ جو شخص ان سے بہراور اور فیضاب نہیں ہوتا اسے سوائے بدبخت اور محروم کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے باب میں بلا استثناء مرد و زن تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بصراحت بیان کی گئی ہیں۔ ایک کہ روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ امم سابقہ پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ دوسری روزے کا مقصد بیان کیا گیا۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں جس کے لغوی معنی کسی ارادے فعل سے باز رہنے اور رک جانے کے ہیں۔ اصلاح شریعت میں روزے کی درج ذیل تعریف بیان کی گئی۔ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا، کھانے سے بچنا، پینے سے اجتناب، باجی تعلق سے اجتناب۔ روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کی ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم مادے سے مرکب ہے جسے اپنی بقا کے لیے غذا اور دوسری مادی لوازمات فراہم کرنے پڑتے ہیں، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی بالیدگی اور نشوونما مادی ضروریات اور دنیاوی لذات سے تر کر دینے میں مضمر یعنی چھپی ہوئی ہے۔ جسم روح کے تقاضے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ روزہ جسم کو اپنا پابند اور مطیع بنا کر مادی قوتوں پر لگام لگاتا ہے۔ اس سے روح لطیف و تر اور قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ روزے کا منتہائی مقصود یہی ہے کہ بندے کو تمام روحانی مدارج طے کرانے کے بعد مقام رضا پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقام رضا کیا ہے جو روزے کے توسط سے انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ اس پر غور کرے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی تمام نعمتیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ روزہ کتنے بڑے اجر کا حامل ہے اس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی غور طلب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے،
ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ روزہ آتش یعنی دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ روزے دار کے منہ کی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس پاک حدیث سے بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ بارگاہ خداوندی میں ایک ایسا عمل ہے جو استثنائی حیثیت رکھتا ہے، اسے کسی میزان اور پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس کے بارے میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، اس کا اجر کتنا گنا ہوگا اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اور یہ اندازہ کرنا عقل انسانی کے بس میں بھی نہیں۔ وہ ذات اپنے بندے کو جو چاہے عطا کر دے، اس کے دستے کرم کو روکنے والا کوئی نہیں، یہ سب کچھ اس کی رضا پر منحصر ہے۔ روزہ منفرد عمل ہے جس کے اجر و جزا کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا کہ اس کی رضا حد و حساب کے تعین سے ماورا ہے۔ آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت کام و دہن سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی ارشاد مصطفی ہے کہ جب عالم اخروی میں اسے دیدار خداوندی کے نعمت عظمات سے سرفراز کیا جائے گا۔ بحالت روزہ انسان بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے تو لامحالہ اس کے دل میں اثار ہمدردی، غمخواری، بے نفسی اور قربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور وہ عملاً اس کیفیت سے گزر کر جس کا سامنا انسانی معاشرے کے مفلوق الحال اور نان شبینہ سے محروم لوگ کرتے ہیں، تکلیف کے احساس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ فی الحقیقت روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے آسودہ حال بندوں کو، ان شکستہ اور بے سر و سامان لوگوں کو ذبح و حالی سے کما حق آگاہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے تن و جان کا رشتہ بمشکل برقرار رکھتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں دکھی اور مضطرب انسانیت کی خدمت کا جذبہ فروغ پائے اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے جس کی اساس دنیا باہمی محبت و مروت، انسان و دوستی اور درد و مندی، غم خاری کی اور ہمدردی کے لا فانی قدروں پر قائم ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں روزوں کو صحیح طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔